السلام علیکم. آئیں بات کرتے ہیں کارڈیو واسکولر سسٹم کے بارے میں. یہ یہاں پر اس کی ایک ڈرائنگ ہے اور یہاں ہمارا دل ہے جو کہ ہے ایک پمپ، اور یہ بلڈ کو کرتا ہے پمپ ہمارے بلڈ ویسلز سے ہمارے پورے جسم میں. اور اس پورے سسٹم کا مقصد یہ ہے کہ خون کو یہاں کیپلری بیڈز تک پہنچایا جائے. یہ یہاں پر ہے کیپلری بیڈ، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں بلڈ ویسلز بہت پتلی ہو جاتی ہیں اور ہو جاتی ہیں تقسیم. اور چونکہ یہ بہت پتلی ہوتی ہیں، ان کا سرفیس ایریا بہت زیادہ ہو جاتا ہے، اور یہ بڑھا ہوا سرفیس ایریا اجازت دیتا ہے خون کو ان سیلز کے ساتھ آکسیجن اور غذائی اجزاء کا تبادلہ کرنے میں. یہ سیلز میں یہاں بنا لیتی ہوں. ان کو ان کی ضرورت ہوتی ہے، تو خون دیتا ہے اپنی آکسیجن ان سیلز کو، اور جب تک یہ کیپلری بیڈ سے گزرتا ہے یہ اپنی آکسیجن کھو چکا ہوتا ہے، تو اس لیے یہ اب نیلا ہو جاتا ہے اور یہ خون واپس جاتا ہے دل تک. اب میں نے یہاں پر بنایا نہیں ہے، لیکن یہاں پہ خون گزرتا ہے لنگ سے اور پاتا ہے نئی آکسیجن، تاکہ جب یہ واپس سے یہاں گھومتا ہے اس کے پاس ہوتی ہے آکسیجن. تو ادھر خون ایسے بار بار گھومتا رہتا ہے، لیکن یہاں ایک مسئلہ بھی ہے، اور وہ یہ کہ دل کو بہت زور سے پمپ کرنا پڑتا ہے تاکہ خون بار بار یہاں تیزی سے گھومتا رہے اور پہنچا سکے غذائی اجزاء آپ کے جسم کے سارے سیلز تک. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پریشر جو دل ایگزرٹ کرتا ہے وہ بہت زیادہ ہے، تو دل میں ہوتا ہے زیادہ پریشر، اور ان سارے بلڈ ویسلز میں بھی زیادہ پریشر ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ کچھ فلوئڈ مجبوراً باہر آتا ہے ان بلڈ ویسل سے، خاص طور پر ان کیپلریز سے. اور یہ فلوئڈ جو ہے یہ بلڈ نہیں ہوتا ہے، کیونکہ مثال کے طور پر جو آپ کے خون میں ریڈ بلڈ سیلز ہوتے ہیں وہ بہت بڑے ہوتے ہیں اور ادھر سے باہر نہیں نکل پاتے. لیکن جو تھوڑا لکوڈی حصہ ہوتا ہے خون کا، جو کہ ہوتا ہے پلازما، وہ نکل جاتا ہے باہر، اور پھر یہ فلوئڈ مکس کرتا ہے ان سیل سے جو کیپلریز کے باہر ہوتی ہیں اور یہ جمع ہو جاتی ہیں. اب یہ ایک مسئلہ ہے، کیونکہ اگر ہم ایسا ہونے دیں ہم ایک طرح سے کافی سارا فلوئڈ جو ہمارے خون میں ہوتا ہے وہ ہم کھو دیں گے، اور یہاں باہر فلوئڈ جمع ہوتا رہے گا، اور یہ ایک بہت غیر پائیدار صورتحال بن جائے گی. تو یہ وہ جگہ ہے جہاں لمفیٹک سسٹم آتا ہے کام، اور یہ سسٹم اسی مسئلے کا حل بن کر آتا ہے. تو آپ کا لمفیٹک سسٹم اصل میں ایک اور پلمبنگ سسٹم ہے، جس کو اب میں یہاں بنا لیتی ہوں. تو یہ یہاں پر یہ ہے ایک اور پلمبنگ سسٹم، اور اس میں ایسی ویزلز ہوتی ہیں جو جمع کرتی ہیں یہ فلوئڈ جاتا ہے ان کے اندر، پھر یہ یہاں جمع ہوتا ہے، اور پھر یہ سسٹم واپس لے جاتا ہے اس فلوئڈ کو سرکولیشن میں. یہ واپس لے جاتا ہے اس کو خون میں، اور اس طرح یہ واپس اندر جاتا ہے اور خون اس طرح سے سرکولیٹ کرتا ہے. اب ایک بار پھر پائیدار صورتحال پیدا ہو جاتی ہے. تو یہ ویسلز جو ہیں یہاں پر، ان کو ہم کہتے ہیں لمفیٹک ویزلز. اور اگر آپ غور کریں یہ تھوڑے سے مختلف ہیں بلڈ ویسل سے، کیونکہ یہ ایک طرح کا لوپ نہیں بناتے، یہ بند لوپ نہیں بناتے. جو فلوئڈ آپ کے بلڈ سے باہر نکلتا ہے اس کو ہم لمف کہتے ہیں. یہ جاتا ہے یہاں سے اندر، اور پھر یہ باہر پھینکا جاتا ہے ادھر بلڈ ویسلز میں. یہ واپس یہاں شروع میں نہیں چلا جاتا. تو یہ ایک آسان سی وضاحت ہے کہ ہمیں لمفیٹک ویسلز کیوں چاہیے ہوتی ہیں. لیکن اگر اس کی تھوڑی اور گہرائی میں جائیں تو لیتے ہیں ان میں سے ایک کیپلری کور، کرتے ہیں اس پہ زوم. یہ میں یہاں بنا رہی ہوں اینڈوتھیلیل سیلز جو کیپلری کے باہر کی طرف ہوتے ہیں، اور ہم دیکھیں گے کہ فلوئڈ یہاں سے باہر نکلتا کیسے ہے. تو جیسے جیسے ہم کیپلری میں آگے بڑھتے جائیں گے خون ہوتا رہے گا ڈی آکسیجنیٹ، اور اس لیے اس کے میں نے یہاں پہ رنگ مختلف کیے ہوئے ہیں. اور یہاں پر اس کیپلری میں بہہ رہے ہیں ریڈ بلڈ سیلز، اور آپ کے پاس ہوتا ہے بہت سارا پانی، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس ہوتے ہیں پروٹینز. یہ مختلف سائزز کے ہوتے ہیں، یہ سب آپ کے خون میں موجود ہوتا ہے، اور چونکہ یہاں پہ پریشر بہت زیادہ ہوتا ہے یہ باہر کی طرف دھکیلے جاتے ہیں. تو پہلا سوال تو یہ ہے کہ کہاں اور کب یہ باہر دھکیلے جاتے ہیں، اور اس کا جواب ہے کہ یہ ان سیلز کے درمیان سے باہر نکلتے ہیں. یہ یہاں پر ان سیلز کے درمیان سے. سیلز آپس میں پوری طرح سے جڑے ہوئے نہیں ہوتے کہ یہ ان چیزوں کو روک سکیں،
باہر جانے سے، لیکن اتنی زیادہ جگہ بھی نہیں ہوتی کہ بڑی چیزیں یہاں سے باہر نکل سکیں، تو ریڈ بلڈ سیلز اور بڑے پروٹینز یہاں سے باہر نہیں نکل پاتے. لیکن جو چیزیں باہر نکلیں گی ان میں شامل ہوگا کچھ فلوئڈ، تھوڑا سا پانی اور کچھ چھوٹے پروٹینز. تو اصل میں خون جب تک نیچے پہنچتا ہے کیپلری کے نچلے حصے تک یہ کھو چکا ہوتا ہے کچھ چھوٹے پروٹینز اور تھوڑا فلوئڈ. تو اب بڑے پروٹینز کی تعداد یہاں زیادہ ہو جاتی ہے اور ریڈ بلڈ سیلز کی بھی. تو یہاں کیپلریز کے ان حصوں پر سولیوٹس کی کانسنٹریشن زیادہ ہوتی ہے بنسبت ادھر کے. اب حالانکہ لمف یہاں سے زبردستی باہر نکل رہا ہے، اصل میں تھوڑا بہت فلوئڈ واپس اندر آتا ہے یہاں سے بلڈ ویسل میں واپس. اور یہ سمجھنے کے لیے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کانسنٹریشن جو ہے سولیوٹس کی وہ یہاں زیادہ ہوتی ہے، جو لے چلتا ہے آپ کو زیادہ آسموٹک پریشر کی طرف، جو فلوئڈ کو واپس اندر کھینچتا ہے. اور یہ سمجھنے کے لیے آپ کو ایک اور چیز معلوم ہونی چاہیے، اور وہ یہ کہ جو ریگولر ہائیڈروسٹیٹک پریشر ہے وہ کم ہوتا ہے کیپلری کے نیچے والے حصے میں بنسبت اوپر کے. تو پریشر جاتا ہے نیچے، تو اب باہر کم دھکیلا جاتا ہے اور اندر واپس زیادہ کھینچا جاتا ہے. اور جو چیز یہاں واپس کھینچتی ہے وہ ہے آسموٹک پریشر، جو پیدا ہوتی ہے بڑھی ہوئی کانسنٹریشن کی وجہ سے. تو اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ پہلے میں نے کہا تھا کہ فلوئڈ باہر کی طرف نکلتا ہے، یہ بلڈ ویسل سے لیک کر جاتا ہے، اور یہاں اب میں کہہ رہی ہوں کہ یہ لیک آؤٹ کر کے واپس اندر آ رہا ہے. لیکن در حقیقت زیادہ باہر کی طرف جاتا ہے بنسبت اندر آنے کے. تو اب شاید آپ کو اور معلوم ہو گیا ہوگا کہ ہمارے پاس کیسے اور کیوں لمف پیدا ہوتا ہے. اب شاید آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ اینڈوتھیلیل سیلز آپس میں سختی سے جڑے ہوئے کیوں نہیں ہوتے تاکہ یہاں سے کچھ باہر نہ جا سکے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں آپ کے پاس دوسرے سیلز بھی موجود ہوتے ہیں جن کو ضرورت ہوتی ہے گلوکوز اور دوسری ایسی کچھ چیزوں کی زندہ رہنے کے لیے جو خون سے ملتی ہیں. تو یہ ضروری ہے کہ چھوٹے گلوکوز مالیکیولز اور چھوٹے پروٹینز جیسے کہ ہارمونز یہاں سے باہر نکلیں اور جائیں ان جگہوں تک، ان سیلز کے قریب، تاکہ یہ ان سے انٹریکٹ کر سکیں. تو بنیادی طور پر اگر یہ اینڈوتھیلیل سیلز ان کیپلریز میں آپس میں پوری طرح سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں تو یہ باقی سیلز آپ کے جسم میں ایک طرح سے بالکل الگ ہو جاتے ہیں اور ان کو کسی قسم کی غذائی اجزاء نہیں ملتے. تو یہ سب دیکھ کر آپ کو اب شاید بہتر اندازہ ہو گیا ہوگا کہ لمف کیسے بنتا ہے ان کیپلریز سے، کیسے کافی زیادہ چیزیں یہاں سے باہر نکلتی ہیں اور صرف کچھ اندر واپس جاتی ہیں. تو آج کے لیے اتنا ہی.